واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین ان شاء اللہ تعالی۔ یہاں پہ جو ابھی ہماری گفتگو پہنچی ہے واستدل له ایضا طبعا للشہید فی الدروس بصحیۃ محمد بن قیس عن ابی جعفر الباقر علیہ السلام قال۔ تو یہ جو ہے وہ تیسری ہماری دلیل جو ہے وہ یہاں پہ ذکر ہو رہی ہے، کس بات کے اوپر؟ اس بات کے اوپر کہ یہ جو بے فضولی کی پہلی صورت ہے یہ صحیح ہے، یہ باطل نہیں ہے۔ ابھی یہاں پہ جس روایت سے استدلال کریں گے اس روایت میں بھی یہی بات آپ کو دیکھنے میں ملے گی کہ اس بندے نے اجازت دے دی اور اس کی بے کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی، اور جب کہ پہلے جو اس کی بے ہوئی ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر ہوئی ہے۔ تو یعنی یہ دو نقطے جو ہیں وہ اس روایت کے اندر آپ کو واضح طور پہ کیا نظر آ جائیں گے۔ اگرچہ اس روایت میں جو مسئلہ ڈسکس ہوا ہے وہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، وہ امام کے زمانے کا مسئلہ ہے۔ یعنی وہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ جو کنیز اور جو غلام ہوتے تھے اس زمانے میں، یہ اس کا مسئلہ ہے کہ جو بیچا جاتا تھا غلاموں کو اور کنیزوں کو۔ تو صورتحال یوں ہوئی کہ ایک بندہ جو ہے وہ سفر پہ گیا ہوا تھا اور اس کی کنیز گھر پہ تھی، تو اس کا جو بیٹا تھا اس نے جو ہے وہ اپنے والد کی کنیز کو جو ہے وہ بیچ دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو بیٹا اپنے والد کی کنیز کو بیچ رہا ہے، یہ سب سے پہلے تو یہ بے فضولی بنتی ہے، کیونکہ والد کی اجازت کا پتہ ہی نہیں ہے اور اوپر سے والد منع بھی نہیں کر کے گیا، تو اسی صورت میں داخل ہوگی۔ اب جب اس بیٹے نے جو ہے وہ جاریہ بیچ دی تو اگلے نے خرید بھی لی، پھر خریدنے کے بعد اگلے نے اس کے ساتھ جو ہے وہ جو زوجہ والے ہوتے ہیں حالات وہ بھی قائم کیے اور جماع وغیرہ بھی ہوا اور اس سے کیا ہے بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ بچہ وغیرہ پیدا ہو گیا، پرانے زمانے کا سفر ہے، سفروں پہ کافی ٹائم لگتا تھا، تو وہ جب واپس آیا تو اس کے بیٹے نے بتایا کہ کنیز جو ہے بیچ دی ہے اور اس کا ماشاءاللہ کیا ہے بیٹا بھی ایک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کے والد کا جو ہے وہ اختلاف ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس نے کہا کہ نہیں جی یہ بیع تو باطل ہوئی ہے، اسے کہو کہ وہ کنیز بھی واپس کرے اور جو بچہ ہوا ہے وہ بھی ہمیں واپس کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ مسئلہ جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کہ آپ جو ہے وہ فیصلہ کیجئے کہ یہ کیا حالات ہیں۔ تو مولا نے جب پہلے سنا کہ یہ نہیں مان رہا اور اسی کی کنیز ہے، تو مولا نے اس سے کہا کہ بالکل یہ تم اپنی کنیز بھی لے لو اور بچہ بھی لے لو۔ تو آگے جو مشتری تھا جس نے اس کے بیٹے سے خریدی تھے، اس نے جو ہے وہ مولا کو قسم دی اور اصرار کیا کہ جو ہے وہ میں اپنے بیٹے کو جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ٹھیک ہے جی، مجھے یہ چاہیے، بیٹا بھی چاہیے اور کنیز بھی چاہیے۔ تو پھر مولا نے اسے کیا ہیلہ بتایا کہ اگر تم اس طریقے سے چاہتے ہو تو تم کیا ہے اسے راضی کرو، اور راضی کرنے کے لیے تم یہ طریقہ اپناؤ کہ تم وہ جو بیٹا ہے جس نے تمہیں بیچا تھا تم اسے اپنے قبضے میں لے لو، تم اپنے قبضے میں بیٹے کے لے لو، اور اسے تم کہو کہ بھئی اگر تم میری جو ہے وہ جاریہ اور بیٹا واپس کرو گے تو تمہیں میں کیا اپنا بیٹا واپس کروں گا۔ تو جب یہ مولا نے اسے ہیلہ بتایا، طریقہ بتایا، تو فوراً ہی جو ہے وہ جو بندہ تھا، وہ جو مالک تھا، اس نے کہا کہ اجازت البیع، میں نے اس بیع کی کیا ہے اجازت دے دی ہے۔ تو اس کی اجازت دینے سے جو جاریہ اور جو بیٹا ہے وہ اس کے پاس کیا ہو گیا؟ منتقل ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ اس روایت کے اوپر کیا ہے تقریباً 6 جو ہے وہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ان اعتراضات میں سے فرض کریں ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ جو قاضی امیر المومنین علیہ السلام قضاوت کر رہے ہیں، تو قضاوت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوئے اس سے جو ہے وہ حیلہ شرعی یا اسے وہ آپشن نہیں بتاتے کہ جس سے وہ استفادہ کر سکے۔ تو مولا کس طریقے سے ایک آپشن بتا رہے ہیں کہ تم اگر یہ کام کرو تو اگلا کیا ہے اجازت دے دے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے پھر علماء نے یہ جواب دیے ہیں کہ مولا کبھی ظلم نہیں کرتے، عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ تو یقیناً ایسے حالات ہوں گے کہ جو اگلا مشتری ہے اس کے اوپر ظلم واقع ہوا ہوگا اور مظلوم ہوگا، اور اس کے اوپر یہ بندہ کیا کر رہا ہوگا؟ زیادتی کر رہا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے مولا نے کیا ہے اسے یہ طریقہ بتایا تاکہ ہے وہ اس کا دفاع کیا جائے اور اس کی مظلومیت ختم کی جائے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور اعتراض ہے کہ جسے شیخ انصاری رحمہ بھی اس کتاب میں ذکر کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ یہ جو اعتراض ہے یہ کافی جو ہے وہ اوتھینٹک اور مضبوط اعتراض ہے، یہ یعنی موہون کمزور قسم کے اعتراض نہیں ہے، مضبوط اعتراض ہے کہ جو اس روایت کے اوپر وارد ہو رہا ہے کہ جو یہ روایت علماء کا جو اجماعی مسئلہ ہے اس کے برخلاف جا رہی ہے۔ علماء کا اجماعی مسئلہ یہ ہے کہ جو مالک ہوتا ہے اسے جب پتہ چلے کہ اس کی چیز بیچ دی گئی ہے تو اگر وہ انکار کر دے پہلے، ٹھیک ہے، انکار کرنے کے بعد وہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، بیع باطل ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے انکار کر دیا۔
اب جب بیع ختم ہو جائے گی تو اب بعد میں جو اس کے اجازت دینا ہے نا، اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے اس نے انکار کر دیا، بیع ختم، ایگریمنٹ ختم. اب بعد میں کیا ہے، اس کے آپ نے منتیں کی، اسے سمجھایا، یہ وہ کیا، اور 4 دن بعد کہہ رہے ٹھیک ہے جی میں اجازت دیتا ہوں. تو وہ فقہا تمام کے تمام علماء کے جمع ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ بیع ختم ہو گئی، اس نے انکار کر دیا تھا، تو اب بعد میں اجازت وہ کس چیز کی دے رہا ہے؟ بیع تو ختم ہو چکی ہے. تو لہٰذا اس سے کیا کہتے ہیں، الاجازت المسبوق بالمنع. وہ اجازت کہ جس سے پہلے منع تھی، جس سے پہلے انکار تھا، جس سے پہلے رد تھا، اس کے بعد جو اجازت ہوتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جس طرح ہمارے یہاں مسائل پیش آتے ہیں کہ وہ لڑکی نے کیا ہے باغ کے شادی کی، اور پھر جو ہے وہ والد نے اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے، والد کہا کہ میں بالکل اجازت نہیں دیتا. پھر بعد میں وہ علاقے والے ملے یا اس طرح کے حالات بنے تو اس نے کہا چلیں جی میں اجازت دیتا ہوں. تو یہ وہ اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے اس نے انکار کر دیا تھا. اب دوبارہ سے کیا ہے، انہیں نکاح پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ اجازت ہو گیا. لیکن اگر والد نے انکار نہیں کیا، بس ایسے جو وہ ناراض رہا، ٹھیک ہے، واضح طور پہ یہ نہیں کہا کہ میں اجازت نہیں دیتا، ناراض رہا اور بعد میں پھر کیا راضی ہو گیا، تو یہ اجازت کیا شمار ہو جائے گی. پھر دوبارہ کیا نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی، وہی پہلے والا نکاح کیا ہو جائے گا، درست ہو جائے گا. یعنی ایک بات علماء کے ہاں یہ اجماعی ہے جو انہوں نے روایات سے سمجھی ہے کہ انکار جب ایک بندہ کر دیتا ہے نا، تو اس کے بعد وہ عقد ختم ہو جاتا ہے. اب عقد ختم ہونے کے بعد جو دوبارہ اجازت ہے اس کی وہاں پہ کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں رہتی. جبکہ اس روایت میں جو آپ کو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ واضح طور پہ یہ چیز دیکھنے میں آئے گی کہ وہ جو مالک ہے جب سفر سے واپس پلٹا تو وہ انکاری تھا، وہ تو بیع کی اجازت ہی نہیں دے رہا تھا. تو پھر جب اس کے یہ چکر ہوا کہ اس کے بیٹے کے اوپر اس نے قبضہ کیا، تو اس نے کیا چلیں جی اب میں کیا اجازت دیتا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ایسی صورتحال روایت میں بیان ہو رہی ہے کہ جو علماء کی اجماع کے بالکل برخلاف ہے، جو ایک غیر معقول قسم کی وجہ ہے کہ ایک انسان نے اپنی عقد کو جو ہے وہ ختم کر دیا، انکار کر دیا، اب بعد میں وہ اجازت کس بات کی دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ اعتراض کیا لازم آتا ہے، اور پھر مصنف کہیں گے کہ یہ اعتراض لازم آ بھی جائے تو پھر بھی اس روایت کے اندر سے آپ کو ایک مرکزی نقطہ کیا سمجھ آتا ہے کہ اجازت دینے کے بعد کم از کم بیع تو کیا ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہ والی اجازت ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، آپ بس اسی مرکزی نقطے کے اوپر رہیں، ٹھیک ہے جی. باقی وہ جو اس کے اندر بات ہو رہی ہے کہ پہلے انکار کر دیا تو پھر اجازت دی، تو اس کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. وہ چونکہ اجماع کے خلاف ہے، ہو سکتا ہے وہ راوی سے اشتباہ ہوا، ہو سکتا ہے کوئی اور چکر ہو جائے، جو بھی ہو بہرحال. لیکن ایک مرکزی چیز جس کے اوپر تمام لوگوں کو یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے روایت کے اندر سے کہ بھئی بیع فضولی میں جب اجازت ہو جاتی ہے تو وہ معاملہ صحیح ہو جایا کرتا ہے. تو یہ چیز آپ کو اس روایت سے سمجھ آ رہی ہے، لہٰذا آپ اسی کو پکڑ کے لے جائیں. بس یہی کیا سارا خلاصہ ہے. اب آئیے عبارت میں کہ وسد اللہ لوگ کہ اس کے لیے کیا استدلال کی جاتا ہے، یعنی بیع فضولی کی صحت کے لیے جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کی صحت کے لیے استدلال کیا جاتا ہے طبعاً للشہید فی الدروس، شہید فی الدروس کی کیا ہے اتباع کرتے ہوئے، ٹھیک ہے جی. یعنی یہ استدلال بھی کیا ہے وہ شہید نے دروس میں کیا ہے. اور یہ استدلال امام باقر علیہ السلام کی روایت سے کی جاتا ہے جو کہ محمد بن قیس کی ہے کہ قالا کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قضا امیر المؤمنین علیہ السلام فی ولیدتن، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک لونڈی میں، ولیدہ یعنی ایک لونڈی کہتے ہیں، کنیز کہتے ہیں، اس کے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ باعہا ابن سیدہا، کہ جس لونڈی کو بیچا تھا، کس نے بیچا تھا؟ ابن سیدہا، اس جو ولید کا مالک تھا اس کے بیٹے نے بیچا تھا، ٹھیک ہے جی. یعنی مالک جو تھا وہ موجود نہیں تھا، تو اس نے کیا بیچا تھا. وَأَبُوهُ غَائِبٌ، حال کہ جو اس بچے کا، ابن کا جو باپ ہے وہ کیا غائب تھا، وہ تھا ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھا. اب اس نے بیچ دیا. اب ہوا کیا کہ فَاسْتَوْلَدَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا، ٹھیک ہے جی، جس نے اسے خریدا تھا اس نے کیا کیا، استولاد کر دیا، یعنی اس کے اندر بچہ کیا ہے حمل ٹھہرا دیا اس کا. فوالدت منہ، اب اس سے کیا ہوگی، ولادت بھی ہو گئی. فجاء سیدها، تو اب اس جو لونڈی کا سید اور مالک ہے وہ کیا واپس آ گیا. فخاصم سید الآخر، تو اس نے جو اس کا دوسرا بھی مالک بن چکا ہے اس سے کیا کیا، خاصمہ یعنی اختلاف کیا، لڑائی اور جھگڑا کیا. یعنی اس عبارت سے کیا سمجھ آتی ہے کہ وہ راضی نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی. اس نے کہا کہ نہیں میں یہ کیا ہے لونڈی اپنے نہیں بیچتا آپ کو، خاصمہ کے لفظ آپ کو سمجھ آ رہا. فقالا، اور اس نے فقالا، تو اس نے کہا، ہاں فقال یعنی اس سید نے کہا، وہ جو پہلا مالک ہے، پہلے مالک نے کہا کہ ولیدتی باعہا ابنی بغیر اذنی، کہ میری لونڈی کو میرے بچے نے میری اجازت کے بغیر بیچا ہے، ٹھیک ہے.
تو فقال، جب امام امیر المومنین علیہ السلام نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ الحکم، کہ فیصلہ یہ ہے کہ ان یاخذ ولیدتہ و ابنہا، کہ یہ جو پہلے والا مالک ہے یہ اپنی لونڈی کو بھی لے لے اور اس کا جو بچہ ہے اس کو بھی کیا ہے لے لے، واپس لے لے۔ جب مولا نے یہ فیصلہ کیا تو فناشدہ الذی اشتراہا، فناشدہ یعنی مولا سے اس بندے نے قسم کھائی۔ ناشدہ مناشدہ مطلب ہوتا ہے قسم اور حلف کھانا اور اصرار کرنا، کہ آپ کو میں قسم دیتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں جو ہے وہ اپنا بیٹا نہیں چھوڑ سکتا اور یہ کہہ نہیں چھوڑ سکتا۔ فناشدہ، پس اس بندے نے مولا سے قسم کھائی اور بہت زیادہ اصرار اور الحاح کیا کہ الذی اشتراہا، کہ جس بندے نے اس لونڈی کو خریدا تھا۔ فقال له، تو امام علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ خذ ابنہ، یہ جو پہلے والا مالک ہے اس کے تم بیٹے کو لے لو، کہ الذی باعک الولیدہ، کہ جس نے تمہیں کیا لونڈی بیچی تھی، بیٹے کو کیا اپنے قبضے میں لے لو۔ حتی ینفذ البیع لک، یہاں تک کہ وہ تمہارے لیے بیع کو نافذ کر دے، یعنی یہاں تک کہ وہ تمہارے لیے بیع کی اجازت دے دے۔ یعنی ایک اسے طریقہ بتایا، ٹھیک ہے اگر وہ راضی نہیں ہو رہا تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ تم کیا ہے اسے کسی طریقے سے راضی کرو، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ تم اس کے بیٹے کو کیا قابو کر لو۔ فلما رأى ابوہ، اور جب اس کے والد نے دیکھا کہ اب تو میرا بیٹا کیا ہے جانے لگا ہے، تو قال لہو، تو اس کے والد نے جو ہے وہ لہو یعنی اس سے کہا، وہ جو دوسرے مالک سے کہا کہ ارسل ابنی، کہ میرے بیٹے کو بیچ دو واپس، ٹھیک ہے۔ قال لا، تو اس بندے نے کہا لا واللہ لا ارسل ابنک، میں تمہارے بیٹے کو اس وقت تک نہیں بھیجوں گا حتی ترسل ابنی، جہاں تک تم میرے بیٹے کو کیا واپس نہیں کرتے۔ فلما رأى ذلك سید الولیدہ، اور جب اس بات کو جو ہے وہ سید الولیدہ نے یعنی جو اس ولیدہ کا مالک تھا اس نے دیکھا، تو اجاز بیع ابنہ، تو اس نے کیا کیا اپنے بیٹے کی جو بیع ہے اس کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے جی۔ تو قال فی الدروس، اب شہید ثانی اس روایت کو بیان کرنے کے بعد دروس میں کیا کہتے ہیں کہ وہ بات حدیث کی ہے، ہاں حدیث کی یہ روایت ہے، حدیث کا متن یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وفیہ دلالت علی صحت الفضولی، اس روایت میں دلالت موجود ہے کہ فضولی کیا صحیح ہے، فضولی صحیح ہے، یعنی واضح طور پہ کہا کہ فلما رأى ذلك سید الولیدۃ اجاز بیع ابنہ، ٹھیک ہے جی، وہ اپنے بیٹے کی بیع کی اجازت دیتی، اور اجازت دینے کے بعد کیا ہے وہ واپس ہوگی، وہ لونڈی کیا اسی کے پاس چلے گی۔ تو اگر بیع باطل ہوتی تو یہاں پہ کم از کم یہ فیصلہ ہوتا کہ یہ بیع باطل ہے اور تم کیا ہے اجازت دینے کے بعد بھی اسے صحیح نہیں کر سکتے، جبکہ مولا باقاعدہ اسے یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ تم اسے اجازت لے لو اس طریقے سے۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے، یعنی ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ فضولی صحیح ہو جاتی ہے اجازت کے بعد، اور دوسری بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان الاجازت کاشفۃ، کہ یہاں پہ جو اجازت ہے وہ ناقلہ نہیں بنتی، وہ کیا بنتی ہے کاشفہ بنتی ہے، یعنی جب اجازت آئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی جب بچہ دنیا میں موجود ہے تو ابھی سے بیع ٹھیک ہوئی ہے ولیدہ کی، اس کا یہ مطلب ہے کہ 9 مہینے پہلے یا سال پہلے جب اس نے خریدی تھی اس ٹائم سے بیع کیا ہوئی ہے ٹھیک ہوئی ہے۔ اس ٹائمنگ کا آپ کو کیسے پتہ چل رہا ہے کہ بیع سال پہلے ٹھیک ہو رہی ہے اجازت کی وجہ سے، یا بیع جو ہے وہ ابھی نقل ہو رہی ہے؟ نقل کی آپ لفظ کے اوپر اگر آپ فوکس رکھیں تو اجازت نقلہ کیا مطلب کہ ابھی یہ جو سال بعد ہے نا، یہ جو لونڈی ہے ابھی اس کی ملک میں ٹرانسفر ہوئی ہے، نقل ہوئی ہے، جبکہ سال پہلے وہ اپنے مالک کی کیا ملک کے اوپر باقی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب ناقلہ کا مطلب میں کیا ہو گیا کہ یہ جب اس نے اجازت دی ہے تو اسی ٹائم پہ یہ لونڈی اس کی ملک میں آئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سال پہلے یہ اس کی ملک میں نہیں تھی، تو جب سال پہلے اس کی ملک میں نہیں تھی تو اس نے جو اس کے ساتھ جماع کیا وہ بھی کیا ہو جائے گا زنا ہو جائے گا، کیونکہ یہ کیا ہے کسی دوسری کی لونڈی میں کیا ہے کر رہا ہے اس طریقے سے، جب یہ زنا ہو جائے گا تو اب اس سے جو بچہ ہوگا وہ بھی کیا ہے گویا کہ حلال کیا ہے شمار نہیں ہوگا، جبکہ روایت اس طریقے سے نہیں کہہ رہی، روایت میں تو واضح ہے کہ تمہارا بیٹا اور اس کا بیٹا، اس طرح کی بات ہو رہی ہے، تو اس طرح کی جب بات ہو رہی ہے کہ تمہارا بیٹا اور اس کا بیٹا، تو اس سے کیا لگتا ہے کہ یہ کیا کاشفہ ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا ایک چیز کاشفہ کے لیے جو ہم اصل اس چیز کو بنائیں کہ کاشفہ اور ناقلہ میں جو ثمرہ ظاہر ہوتا ہے کہ بیع کا یہ قانون ہے کہ جب تک کہ ایک چیز دوسری کے ملک میں ٹرانسفر نہیں ہو جاتی تو اس چیز سے جو بھی فائدہ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے، اس فائدہ حاصل وہ کس کا رہے گا، وہ بیع کی رہے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا جانوروں کی ہم مثال لے لیتے ہیں کہ ایک بکری کیا ہے میں نے آپ کو فروخت کی، تو اب جب تک بکری آپ کی ملک میں کیا ہے منتقل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس بکری سے اگر بچہ پیدا ہوگا تو وہ بچہ کس کا ہوگا، وہ میرا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ آپ کا کیا نہیں ہوگا، فائدہ میرا ہوگا۔ اور اگر فرض کریں بچی کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، بکری کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، وہ نقصان بھی کیا ہے میرے ذمہ پہ ہوگا، آپ کے ذمہ پہ نہیں ہوگا۔
اور اگر آپ اسے کیا بناتے ہیں جی، ناقلہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ناقلہ بنانے کا کیا مطلب ہے کہ ابھی یہ جو لونڈی تھی یہاں پہ اس مثال میں جو لونڈی تھی یہ ابھی منتقل ہوئی ہے، اور ابھی منتقل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ سال کے دوران جو اس کا بچہ پیدا ہوا ہے وہ اگر وہ کس کا ہونا چاہیے، وہ مالک کا ہونا چاہیے، پہلے والے کا ہونا چاہیے، لیکن یہ قانون شریعت کیا ہے کہ وہ بچہ پہلے والے مالک کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کے جو بچے کا والد ہے وہ غلام نہیں ہے، وہ آزاد شخص ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ قانون موجود ہے فقہ میں کہ جو لونڈی کا بچہ ہوتا ہے اگر اس کا والد آزاد ہو تو وہ بچہ بھی کیا شمار ہوتا ہے؟ آزاد شمار ہوتا ہے۔ جب وہ بچہ آزاد شمار ہوتا ہے تو اب کوئی بندہ بھی اس کو اپنی ملک میں کیا نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہوا کیا کہ سال جو ہے وہ لونڈی اس کی ملک میں رہے گی اگر آپ ناقلہ کے قائل ہوتے ہیں، اور سال کے اندر اس کا ایک ایسا بچہ پیدا ہوا کہ جس کا وہ جو مالک ہے پہلے والا وہ اس کا مالک ہی نہیں بن سکتا۔ بچہ تو آ گیا لیکن اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ ابھی مالک کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ وہ آزاد ہے۔ تو اس سے واضح طور پہ یہ بات سامنے ہو گئی کہ اس کا جو ہے ایک نقصان ہو گیا۔ نقصان کیا ہو گیا کہ اگر یہ خود ہوتا اور اس سے بچہ پیدا ہوتا تو یہ اس بچے کا کیا ہوتا؟ خود مالک بن سکتا تھا، یا وہ بچہ اس کا اپنا ہوتا۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ جو بچے کا نقصان ہو گیا ہے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ اگلے بندے نے ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگلے بندے نے اس کی ملک میں تصرف کیا، اس کی ملک میں تصرف کرنے سے اس کا ایک نقصان کیا کہ ایک ایسے بچے کی ولادت اس سے کر دی کہ جو بچہ اس کی ملک میں نہیں جا سکتا، تو لہٰذا اس کا کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا۔ یعنی کہ آپ یوں مثالیں لیں کہ ایک جانور ہے اور جانور سے جو ہے ایک ایسا بچہ پیدا کیا کہ جس کو اگلا ملک میں نہیں لے سکتا، تو گویا کہ وہ ایک جو ملک آنی تھی بچے کی وہ اس سے کیا ہے؟ ختم ہو گئی ہے، اس کا نقصان ہو گیا ہے۔ تو نقصان ہو گیا ہے تو ناقلہ کی بنیاد پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اگلا بندہ جی ضامن ہوگا، کیونکہ اگلے بندے نے آپ کے سامان کو، آپ کی ملک کو اپنے پاس رکھا اور اس کے اندر جتنے نقصانات کیے ہیں اس کو وہ پیسہ بھرے گا، ٹھیک ہے۔ جبکہ روایت میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ جو اگلا بندہ ہے وہ بیٹے کی قیمت کیا ادا کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا بیٹا کیا اپنے پاس جا رہا ہے اور اس پہلے والا جو مالک ہے اس کو اس کے بیٹے کی قیمت نہیں دی جا رہی۔ تو قیمت نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اجازہ ناقلہ نہیں ہے بلکہ اجازہ کاشفہ ہے۔ کاشفہ کیا مطلب؟ کہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ اگلے مالک کی ملک کے دوران ہی پیدا ہوا ہے، اس بندے کی ملک کے دوران کیا پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ بیعت درست ہو چکی تھی 1 سال پہلے سے ہی۔ یہ کاشفہ کی بنیاد پہ، یعنی اسی پیپر میں یوں سوال آئے گا کہ یہ ان الاجازۃ کاشفۃ، یہ کیسے ثابت ہوتا ہے روایت سے کہ یہ اجازت کیا کاشفہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کی کیا وجہ لکھیں گے کہ اگر یہ اجازہ ناقلہ ہوتی تو یہ لازم آتا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ دوسری کی ملک میں پیدا ہوا ہے، اور جو پہلے والا مالک ہے وہ اس بچے کا مالک نہیں بن سکتا چونکہ یہ بچہ کیا ہے؟ آزاد ہے، لہٰذا اس کا کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا کہ ایک کیا ہے جو نفع حاصل ہونا تھا وہ اس کا ضائع ہو گیا پہلے والے مالک کا۔ جب اس کا نفع ضائع ہو گیا تو دوسرے مالک کو کیا ہونا چاہیے؟ اس کا ضامن بننا چاہیے، قیمت اس کی دینی چاہیے۔ اب دوسرا کیا؟ اس کی جب قیمت نہیں دے رہا، یعنی جب روایت کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے، روایت کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ دوسرے نے اس کی قیمت دینی ہے، تو اس سے واضح سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں پہ اجازت کی حیثیت ناقلہ کی نہیں ہے بلکہ کاشفہ کی ہے۔ ہاں، اگر کاشفہ مانیں گے تو حلال زادہ ہوگا، ناقلہ مانیں گے تو حلال زادہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایک دوسری وجہ یہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ پہلی کاشفہ میں آپ نے کہا نا ابتدا میں کہ کاشفہ میں آپ نے کہا کہ نہیں، کاشفہ میں حلال زادہ ہوگا، ناقلہ میں حلال زادہ نہیں ہوگا۔ اگر میں نے الٹ کہہ دیا تو اس کو صحیح سمجھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ دوسری وجہ پہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، کچھ علماء نے یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ روایت کے اندر جو ہے وہ ابنی، ابنک، یہ جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ بچے حلال ہونے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال یہ کمزور چیز ہے، اصل جو نقطہ وہی ہے ضامن ہونے والا، کہ اس نے اس کے مال کو تلف کیا، اس کے فائدے کو اس نے تلف کر دیا جو اس سے فائدہ ہو سکتا تھا، اور لہذا وہ اس کے کیا بنے گا جی؟ ضامن بنے گا۔ اس کی جو لونڈی تھی اگر وہ کسی غلام کے ساتھ اس کی نکاح ہوتا تو غلام کے ساتھ جو بچہ ہوتا وہ بھی کس کا کہلاتا ہے؟ اسی کا کہلاتا، غلام کا بچہ بھی غلام ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اس کا یہ فائدہ ہے یہ تلف نہ ہوتا، یہ جو نما ہے اسے نما کہتے ہیں فائدہ، یہ تلف نہ ہوتا۔ تو اب کیا ہوا کہ اس کے ساتھ آزاد بندے نے جو ہے وہ تعلق قائم کیا اور اس سے بچہ پیدا ہوا ہے، تو یہ اب اس کا جو فائدہ تھا، جو پروفٹ تھا وہ کیا؟ تلف ہو گیا۔ تو اگلے کو اس کا ضامن بننا چاہیے، کب؟ اگر یہ لونڈی اس کی ملک میں تھی اور اگر نے تلف کیا، لیکن جب آپ کہیں کہ اس کی سال پہلے اس کی ملک سے نکل چکی تھی، اجازہ نے آ کے تو فقط پردہ اٹھایا ہے نا، وہ تو اس نے کشف کیا ہے، تو پھر تو جو ہے وہ اس کی قیمت بنتی نہیں ہے، اگلا بندہ ضامن بنتی نہیں ہے اس چیز کو۔
اچھا جی، اب مصنف کیا کہتے ہیں کہ اس روایت کے اوپر اعتراضات کون کون سے وارد ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ولا یارد علیہ شیء مما، اس روایت کے اوپر کوئی ایسا استدلال وارد نہیں ہوتا کہ مما یوہن الاستدلال بہا، کہ جو اس بات کا سبب جو کمزور کر دے، یوہن اوہن یون کمزور کر دے، جو کمزور کر دے کہ الاستدلال بہا، کہ اس روایت کے ذریعے سے استدلال ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، یعنی اصلاً کوئی ایسی چیز اس روایت کے اوپر اشکال کے طور پہ نہیں آتی کہ جو اس روایت سے استدلال کو کمزور کر دے، یعنی کاش اپنی جگہ برقرار ہے، یعنی صحت فضولی کے اوپر استدلال اپنی جگہ پہ باقی ہے، صحت فضولی کے اوپر استدلال بھی باقی ہے، اور وہ شہید کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا اجازت کاشفہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ اچھا یہ اضافی ہاں، اب یہ تو اضافی بحث ہے نا، ابھی موضوع بحث ہمارا کیا چل رہا ہے؟ صحت فضولی چل رہا ہے، تو مصنف بھی اسی چیز کو فوکس کر رہے ہیں کہ صحت فضولی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو روایت کے اوپر کوئی ایسا استدلال کیا اعتراض نہیں ہوتا کہ جو اس سے استدلال کو کیا کمزور کر دے۔ کس بات کے اوپر استدلال کو؟ صحت فضولی کے اوپر۔ فضلاً چہ جائے کہ ان یسقطہ، کہ وہ جو چیز ہے اس کے استدلال کو کیا کر دے؟ ساقط کر دے، ٹھیک ہے جی، یسقط الاستدلال، یوں کہہ دیں کہ اس روایت کے استدلال کو بالکل ختم کر دے، یعنی کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو استدلال سے کمزور کرے، چاہے جائے کہ بالکل استدلال کو کیا کر دے؟ ختم کرے۔ وجمیع ما ذکر فیہا من الموہنات، اور جتنے بھی اس کے اندر جو ہے موہنات یعنی کمزور کرنے والی چیزیں ذکر کی گئی ہیں، یعنی اشکالات ذکر کی گئی ہیں، وہ تمام کے تمام جو موہنات ہیں وہ خود کیا ہیں؟ موہونہ ہیں، وہ خود کیا ہیں؟ کمزور ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ کلنتر والے نے کیا ہے 6 یہاں پہ اعتراض کیا ہیں اس کے اوپر ذکر کیے ہیں، پھر ہاں اس روایت پہ، اور پھر اصل میں طباطبائی نے ذکر کیے ہیں 6 اعتراضات، اور ان 6 میں سے کیا ہے ہر ایک کے انہوں نے کیا جواب بھی دیے، یعنی کمزور استدلال ہے، مگر ان 6 میں سے ایک ایسا استدلال ہے، ایک ایسا اشکال ہے کہ وہ کیا ہے جناب علی؟ وہ درست بیٹھتا ہے۔ اللہ وہ کیا چیز ہے کہ ظہور اور روایت ہے، کہ روایت کا ظہور کس بات میں ہے؟ کہ فی تأثیر الاجازت المسبوقۃ بالرد، کہ وہ اجازت بھی بیع کے صحیح ہونے میں اثر ڈال رہی ہے، کہ المسبوقۃ بالرد، کہ جس سے پہلے کیا آ چکا ہے؟ رد آ چکا ہے۔ اللہ یعنی یہ بہت بڑا اعتراض ہے روایت کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ اعتراض کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آپ کہیں گے کہ تمام علماء کے اجماع ہے کہ رد کے بعد جو اجازت ہوتی ہے وہ اثر نہیں کرتی، معاملہ باطل ہے، ہاں رد جب کر دیا معاملہ ختم ہو گیا تو پھر اجازت کس بات کی بھائی؟ اچھا، اب یہ جو ہے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جو روایت کے اندر اجازت ہے یہ مسبوقہ بالرد ہے؟ اس کے اوپر کیا دلائل ہیں؟ اس کے اوپر 4 شواہد کیا مصنف بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ ظہور روایت، مگر کہ روایت کا ظہور کس بات میں ہے؟ کہ وہ اجازت جس سے پہلے رد ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ آپ کو کہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اجازت ہے کہ جس سے پہلے رد ہے؟ وہ اس جہت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ من جہت ظہور المخاصمۃ فی ذالک، کہ روایت کے اندر یہ جو خاصمہ کی بات ہے نا، اس نے آ کے جھگڑا کیا، اس مخاصمہ کا مطلب بھی اس بات میں ہے کہ اس بندے نے رد کر دیا تھا، ظہور اس بات میں، ٹھیک ہے۔ من جہت ظہور المخاصمت ہے کہ لفظ جو مخاصمہ ہے اس کا ظہور کس بات میں؟ فی ذالک، فی ذالک کا کیا مطلب؟ کہ یہ جو اجازت ہے یہ مسبوقہ بالرد ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک قرینہ ہو گیا۔ دوسرا قرینہ اور شاہد آپ کے پاس کیا ہے کہ وہ اطلاق حکم الامام علیہ السلام بتعیین اخذ الجاریت وانہا من المالک، ٹھیک ہے جی۔ وابنها، کیا چیز آپ کی عبارت؟ بتعیین اخذ الجاریت وابنها من المالک، اچھا، وابنہا من المالک، یعنی کنیز اور بیٹے کو لے لو۔ اچھا، یہ ہمارے یہاں انہا کر دیا، اچھا بار ابنہا بھی ٹھیک ہے، کہ امام علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ وہ معین کر دیا، بتعیین معین کر دیا کہ وہ جاریہ اور ابن کو کیا ہے؟ مالک سے لے لے۔ من المالک سے کیا مراد ہے؟ وہ دوسرا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو معین کرنا ہے نا اطلاق، اس میں امام نے مطلق کہا۔ مطلق کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تم اپنا بیٹا اپنی نہیں، مطلق کا یہ مطلب ہے کہ ہاں یہ آگے کہہ رہے ہیں بنان اس بات پہ کہ اللہ انہ لو لم یرد البیع، اگر اس نے بیع کو انکار نہ کیا ہوتا تو امام مطلق طور پہ یہ نہ کہتے کہ تم مالک سے کیا ہے جاری اور ابن لے لو، بلکہ واجب ضروری ہو جاتا ہے کہ تقیید الاخذ، یہ جو امام کہہ رہے ہیں نا کہ اخذ جاری اور اس کے ابن کے لے لو، اس کو مقید کرتے، کس کے ساتھ مقید کرتے؟ بصورت اختیار رد، اس صورت کے ساتھ مقید کرتے کہ بھئی اگر تم معاملے کو فسخ کرتے ہو تو پھر تم کیا ہے اپنی جاریہ اور اس کے بیٹے کو کیا ہے دوسرے مالک سے لے لو۔ لیکن امام نے ایسی قید تو نہیں لگائی، امام نے تو مطلق
مطلق طور پہ کہا کہ اچھا یہ مسئلہ ہے کہ تمہارے بیٹے کو تم نے اجازت نہیں دی تھی، تو لہٰذا تم کیا ہے اپنی جاریہ اور اس کے بیٹے کو کیا لے لو، بس یہی بات کی۔ آگے یہ تو نہیں کہا کہ اگر تم انکار کرو، حالانکہ یہ جو لینے والا حکم ہے یہ کس کے ساتھ خاص ہوتا ہے؟ انکار کرنے والی صورت کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ یعنی جو پہلے والا مالک ہے وہ کب اپنی چیز کو واپس لے سکتا ہے؟ کہ جب وہ بیع کو کیا کرے، رد کر دے، دوسری جو بیع ہوئی ہے اس کا انکار کر دے، تبھی تو اس کا مجاز بنتا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو واپس لے لے۔ تو امام نے کہا کہ تم واپس لے لو، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ انکار کر چکا ہے کہ بیع باطل ہو چکی ہے، تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم واپس لے لو۔ اگر اس نے انکار ہی کیا تو پھر امام مطلق طور پہ یہ نہیں کہتے، امام کہتے ہیں کہ اگر تم انکار کرتے ہو تو پھر تم لے لو۔ یہ جو اگر والی بات امام نے نہیں کی، اطلاق مطلقاً کہا کہ تم لے لو، تم لینے کا ظہور اس بات میں ہے کہ وہ رد کر چکا ہے۔ دو قرینے ہو گئے جی۔ تیسرا قرینہ کیا ہے کہ وہ مناشدت المشتری للامام و الحاح علیہ، مشتری نے کیا ہے امام کے لیے قسم کھائی کہ میں تو جو ہے وہ بیٹے کو نہیں چھوڑوں گا، و الحاح المشتری علیہ، اور مشتری نے اصرار کیا، الحاح کا مطلب کیا؟ اصرار کرنا، علیہ امام کے اوپر اصرار کیا، کس بات کا؟ کہ فی علاج فقاق ولد ہی، کہ امام جو ہے وہ کوئی ایسا رستہ نکالیں، کوئی ایسا علاج کریں، کوئی ایسا ہیلہ بتائیں کہ فقاق ولد ہی، کہ اس کا جو بچہ ہے وہ اس کیا ہے چھوٹ جائے، وہ کیا ہے الگ ہو جائے اور اس سے کیا مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشتری اب کب اصرار کرے گا، کب قسم کھائے گا؟ ٹھیک ہے، جب اگلے بندہ کیا ہے بیع کا انکار کر چکا ہے۔ پہلے والے بندے نے جب بیع کا انکار کر دیا تو اب اس کا بچہ اور جاریہ جا رہی تھی، تو اسی وجہ سے تو وہ کیا ہے قسمیں کھا رہا ہے اور اصرار کر رہا ہے بہت زیادہ کہ بھئی میرا بچہ واپس لا کے دیں۔ تو اگر اس نے انکار کی ہی نہ ہوتا بیع کا، تو یہ اس کی جو ہے وہ مشتری کی قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے اصرار کیا بے معنی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تین قرینے ہو گئے۔ چوتھا قرینہ وقولہ، اور امام علیہ السلام کا یہ قول کہ حتیٰ ترس نہیں بلکہ مشتری کا، وقول اور مشتری کا یہ قول کہ حتیٰ ترسل ابنی، کہ میں تمہارے بیٹے کو واپس نہیں بیچوں گا جہاں تک کہ تم میرے بیٹے کو کیا واپس نہ بھیجو۔ الظاہر، یہ اس بات میں ظاہر ہے کہ انہ حبس الولد، کہ اس نے کیا ہے اس کے بیٹے کو کیا ہے قبضے میں کر لیا تھا، کس نے؟ پہلے والے مالک نے۔ اب یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کہ پہلے والا مالک تو اس کے بیٹے کو قبضے میں کر ہی نہیں سکتا، وہ بیٹا تو کیا آزاد ہے، اس کا والد تو کیا آزاد ہے، پھر کیسے قبضے میں کرے گا؟ یہ ولو سے کیا اس بات کر رہے ہیں کہ انہو حبس الولد، کہ وہ اس کے بیٹے کو حبس کیا تھا۔ ولو کیوں حبس کیا تھا؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اسے غلام بنانا چاہ رہا تھا، ولو اس وجہ سے کہ علی قیمت ہی یوم الولادت ہے، کہ وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ اس بچے کی مجھے قیمت ادا کی جائے جب یہ پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، قیمت ادا کی جائے کیونکہ میرا نقصان ہو گیا۔ اس کا بچہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ غلام ہونا چاہیے تھا جو میرے کیا ملک میں آتا، اب اس کا بچہ کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا کہ جو میری ملک میں نہیں آ سکا، تو لہٰذا میں کیا اس بچے کی کیا قیمت لوں گا؟ تو حب سے ولد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک آزاد کو غلام بنانے چلا ہے، نہیں، اس نے حب سے ولد اس وجہ سے رکھا ہے کہ بھی تم بچے کی قیمت ادا کرو، جو بچہ میں نے ملک میں لینا تھا چونکہ وہ غلام ہوتا، اب تو تم نے آزاد بچے اس کا پیدا کروا دیا ہے تو جس کی میں ملک نہیں لے سکتا، لہٰذا بچے کی قیمت دو اور اپنا بچہ کیا لے جو۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے بچے کو کیوں قابو کر رکھا ہے؟ چونکہ وہ بیع کا انکار کر چکا ہے، وہ بیع کو اقرار کرنے پہ راضی نہیں ہے۔ تو یہ چار قرینے ایسے ہیں کہ جس سے یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ اجازت کون سی ہے؟ المسبوقۃ بالرد والی اجازت ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا قرینہ مالک کا انکار کرنا، ہم جھگڑا کرنا، مخاصمہ کے کرنا، دوسرا مولا کہ یہ کہنا کہ تم لے لو واپس، اپنی چیزیں واپس لے لو، تو یہ تبھی واپس لے سکتے ہیں کہ جب اس نے کیا کیا ہوگا؟ انکار کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تیسرا قسم کھانا، مشتری کا بھی میرے چیزیں واپس لا کے دیں، یہ کب ہو سکتا ہے؟ کہ جب اس نے انکار کیا ہو۔ چوتھا یہ ہے کہ اس نے بچہ کیوں رکھا ہوا تھا اپنے پاس، اپنا بیٹا لے جاؤ، اس کا بچہ اپنے پاس کیوں رکھ دیا؟ وہ اسی وجہ سے رکھا ہوا تھا کہ بیع کو وہ انکار کر رہا تھا۔ تو یعنی یہ ساری چار چیزیں ہیں، یہ تبھی ہو سکتی ہیں کہ اگلے بندے نے رد کر دیا ہو معاملے کو، یہ تبھی تو یہ سارے کام وہ کرے گا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ کیا ہے، یہ جو چوتھا قرینہ ہے اس کے اوپر کیا اعتراض کیا جاتا ہے؟ وحمل و امساکی الولیدۃ علی حبسها، وحمل و امساکی الولیدۃ، یہ جو پہلے والے مالک نے اس جاریہ کو جو اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا، یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس نے جاریہ کو اور اس کے ولد کو
اپنے قبضے میں کر رکھا تھا. پہلے والا جو سید آیا اس نے اس سے جاریہ اور کیا بچہ لے لیا, اور مشتری نے جا کے امام کو قسم دی اور اس سے امام علیہ السلام کے لیے اصرار کیا کہ میرے بچے کو واپس دلائیں. اب یہاں پہ آپ نے کیا اس کے معنی سمجھا کہ بھئی اس نے اس وجہ سے جاریہ کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے کیونکہ معاملے کا کیا کر چکا ہے, انکار کر چکا ہے, آپ نے رد بنایا. ہم کہتے ہیں کہ اس سے رد ثابت نہیں ہوتا. آپ اس سے کیا مطلب لیں؟ آپ اس سے یہ مطلب لیں کہ اس نے جاریہ کو اپنے پاس اس وجہ سے رکھا کیونکہ اگلے بندے نے کیا ہے جاریہ کے پیسے نہیں دیے, یعنی اگلے بندے نے اس کے بچے کو پیسے نہیں دیے, تو اس وجہ سے کیا جاریہ کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ تاکہ وہ بندہ کیا کرے, اس کی قیمت ادا کرے. تو اب جب اس کو تو پھر رد نہیں کہیں گے نا, اس کو تو کیا کہیں گے کہ الٹا وہ معاملے کا کیا کر رہا ہے, اقرار کر رہا ہے. وہ کیا ٹھیک ہے جاریہ اور اس کا بچہ میرے پاس ہے, تم ان کی قیمت دو, ٹھیک ہے تو کیا لے جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے معاملے کی وہ اجازت دی ہوئی ہے اس نے, فقط کیا وہ قیمت لینا چاہتا ہے کہ جو اگلے نے قید پوری نہیں دی ہوئی. کہتے ہیں کہ حمل و امساکی الولیدہ تھا کہ وہ جو مالک ہے نا پہلے والا بچے جس کے بچے نے بیچی تھی, اس نے ولیدہ کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اس کو آپ حمل کریں, کس بات کو حمل کریں کہ اعلیٰ حبسہا لاجل ثمنہا, کہ اس نے اس ولیدہ کو حبس کیا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے, لاجل ثمنہا, تاکہ اس کی قیمت لے لے اس سے. بھی قیمت کیوں لے لے؟ کیونکہ اس نے قیمت نہیں دی ہوگی. ٹھیک ہے, کہاب سے والد علی القیمت, جیسے کہ اس کے بچے کو اس نے کیوں رکھا ہوا تھا, بچے کو مالک تھوڑی بنانا تھا, بچے کی قیمت لینی تھی نا. تو جس طرح بچے کو اس وجہ سے رکھا کہ اس کی قیمت لے لے, اسی طریقے سے اس کی جو والدہ ہے اس کو بھی اس وجہ سے رکھا تاکہ اس کی قیمت لے لے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ یہ جو آپ حمل کریں گے, یہ تعویل کریں گے, ینافی ہے, آپ کی اس بات کے ساتھ منافات رکھتی ہے قول علیہ السلام, امام علیہ السلام کا یہ قول. کون سا قول؟ کہ فلما رأى ذلك سید الولیدہ, کہ جب اس بات کو سید الولیدہ نے دیکھا. کس بات کو؟ کہ وہ تو اس کا بیٹا لے کے جا رہے ہیں. جب اس بات کو سید الولیدہ نے دیکھا تو اجاز بیع الولد, تو اس نے کیا ہے بیع ولد کی اجازت دے دی. یعنی قیمت پہ اس کا یہ نہیں, یعنی اب بعد میں اس نے اجازت دی. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی ولیدہ کو اپنے پاس رکھنے سے ہی اجازت ثابت ہو جاتی ہے. اجازت ثابت ہو جاتی ہے, کیا مطلب کہ اس نے بیع کو ایگری کر دیا اور فقط اس نے پیسہ لینا ہے. آپ تو یہ ثابت کر رہے ہیں نا. ہم کیا اگر یہ بات ہوتی تو پھر فلما, جب اس نے دیکھا تو پھر اجازت دی. یہ بات سے ٹکرا رہی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہلے اجازت نہیں دی تھی, جب اس کا بچہ جانے لگا تو پھر اجازت دی, یعنی پہلے اس کا انکار تھا. تو لہٰذا یہ جو آپ تعبیل کر رہے ہیں نا کہ بچے اس کی ولیدہ کو یعنی جاریہ کو اپنے پاس اس وجہ سے رکھا کہ معاملے کے اوپر راضی ہو چکا تھا, فقط اس کا پیسہ لینا مطلوب تھا, قیمت لینا مطلوب تھی, وغیرہ وہ بیع کے اوپر راضی ہو چکا تھا. یہ بات بالکل ٹکرا رہی ہے اس جملے کے ساتھ, روایت کے اس جملے کے ساتھ, کہ جب اس نے اس بات کو دیکھا کہ اس کا بچہ جا رہا ہے تو اس نے فوراً کیا بیع کی اجازت دے دی. یہ اشکال مقدر کا مصنف نے جواب. ہاں, یہ ہم اشکال مقدر تو یہ واضح اشکال ہے, وہ حمل و امساکی لکھا ہوا یعنی اشکال ہے. یعنی جو چوتھا قرینہ آپ نے بیان کیا نا, اس کے اوپر کیا آپ اشکال کر رہے ہیں. وہ حمل و امساک الولید. ہاں, چوتھا تو چلو ولد والا تھا نا, چوتھا تو ولد والا تھا. صحت فضولی کے اوپر انہوں نے 4 دلیلیں دی ہیں, بلکہ آپ پانچواں اشکال کر رہے ہیں, الگ سے اشکال بنے. ٹھیک ہے, آپ یعنی چوتھے قرینے کے اوپر آپ اس اشکال نہ بنائیں, کیونکہ چوتھے قرینہ تو کس بات کے اوپر تھا, اس نے بچے کو رکھا ہوا تھا نا اپنے پاس. ولیدہ کے رکھنے کی بات تو رد بیع پہ دلیل ہے نا. ہاں, رد بیع پہ, چوتھے قرینہ رد بیع پہ. یہ حمل امساکی کیا ہے, یہ چوتھے قرینے کے اوپر اعتراض نہیں ہے, وہ تو الگ سے ہے. ہاں, وہ الگ سے ایک اعتراض ہے. وہ تو 4 ہاں, یعنی کچھ دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ چوتھے قرینے کے اوپر اعتراض ہے, وہ چوتھے کے اوپر اعتراض نہیں بن رہا, وہ الگ سے ایک اعتراض ہے. الگ سے ایک اعتراض ہے کہ کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ ہاں بھی وہ جو پہلے والا مالک ہے اس نے جاریہ کو بھی اپنا انڈر رکھا ہوا ہے نا, اس سے جاریہ واپس لے لی تھی, تو جاریہ کو انہوں سے واپس لے لی. ٹھیک ہے, قیمت کے اوپر. ہاں, وہ اس وجہ سے واپس لی کہ وہ جاریہ کے پیسے لینا چاہ رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ معاملے کو اس نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کہیں گے, نہیں جی اس نے معاملے کا انکار کر دیا تھا, تبھی تو روایت کے جملے ہیں کہ پھر بعد میں کیا دی, اس نے اجازت دی. یعنی جاریہ کو اپنے قبضے میں لے لینا یہ اس بات پہ دلیل نہیں بنتا کہ وہ معاملے کے اوپر راضی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ اس کے پیسہ لے لے, بلکہ یہ اس بات کے اوپر دلیل بن سکتا ہے کہ وہ معاملے کے اوپر انکار کر چکا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میری اپنی ہو گئی ہے, بس میں نے بیچنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, والحاصل خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ان ظہور الروایت فی رد البیع اولا, کہ روایت کا ظہور اس بات میں ہے کہ اس نے بیع کو پہلے رد کر دیا تھا. روایت کا ظہور اس بات میں کہ اس نے پہلے معاملے کو رد کر دیا تھا. مما ایک ایسی چیز ہے کہ لا ینکر المنصف, کوئی منصف مزاج اس بات کا انکار نہیں کر سکتا, یعنی کوئی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں جی اس نے بیع کو رد ہی نہیں کیا تھا, واضح طور پر رد کیا.
الا ان انصاف، مگر انصاف یہ بھی ہے کہ ان ظہور روایت فی ان اصل اجازت مجدیۃ فی الفضولی، یہ اشکال تو لازم آ گیا نا روایت کے اوپر نا، کہ جب یہ بات ثابت ہوگی کہ اس نے بیع کو اولا رد کر دیا تھا تو بعد میں تو اجازت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، تو لہٰذا آپ روایت کو چھوڑ دیں، اشکال آ گیا۔ کہتے ہیں نہیں جی، مگر صاف یہ ہے کہ ان ظہور روایت ہے کہ روایت کے اس بات میں بھی ظہور ہے کہ فی ان اصل اجازت مجدیۃ فی الفضولی، کہ خود جو اجازت دینا ہے نا، اس بات سے قطع نظر کہ پہلے رد کر چکا ہو یا رد نہ کر چکا ہو، یہ اجازت دینا جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے فضولی میں، ما قطع نظر عن الاجازت شخصی فی مورد روایت، روایت میں جو اجازت شخصی آ رہی ہے، خاص ایک اجازت، اس کو آپ چھوڑ دیں کہ یہ کون سی اجازت ہے، پہلے رد تھا یا رد نہیں تھا، آپ روایت کو مورد کو چھوڑ دیں، آپ کہیں کہ روایت سے ایک آپ کو چیز کیا ملتی ہے، تھیم کیا روایت سے آپ کو ملتا ہے، وہ آپ کو یہ روایت سے تھیم ملتا ہے کہ جب بھی بندہ اجازت دیتا ہے تو بیع کیا ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے۔ اب وہ اشکال آپ باقی اپنے کرتے رہیں، اس سے کیا ہمیں غرض نہیں ہے، بیع کے بعد نہیں رد بیع کی بات نہیں، ویسے خود اجازت مطلقاً اجازت، رد بیع والی اجازت تو کیا غلط ہے نا، وہ تو ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ فی ان ان ضرور فی ان اصل اجازت کسے کہتے ہیں، یعنی اس بات کو دیکھے بغیر کہ اس سے پہلے رد ہے یا رد نہیں ہے، خود جو اجازت ہے فضولی میں کیا دیتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے، یعنی فضولی کو کیا کر دیتی ہے، ٹھیک کر دیتی ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ غیر قابل انکار، کہ جو قابل انکار نہیں ہے۔ روایت کے مورد کو چھوڑ دیں کہ اس میں پہلے رد تھا، کیونکہ پہلے رد بنیں گے تو بعد میں اجازت پھر مشکل ہو جائے گی، وہ کیسے اثر انداز کرے گی۔ ہم کہتے ہیں روایت کے مورد کو آپ نہ دیکھیں، اصل قانون آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے روایت سے، کہ خود جب اجازت آ جاتی ہے تو بیع ٹھیک ہو جائے کرتی ہے۔ اب وہ الگ سے بات ہے کہ روایت میں جو اجازت جس طرح کی آ رہی ہے اس سے پہلے کیا رد ہو چکا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہونی چاہیے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ اجازت کی وجہ سے کیا بیع صحیح ہوتی ہے۔ تو فلا بد من تعویل ذالک ظاہر، تو اب یہ جو روایت ظاہر ہو رہا ہے نا، اس کی کیا کرنی پڑے گی، تعویل کرنی پڑے گی، لقیام القرینۃ وہی الاجماع، کیونکہ قرینہ اس بات پہ قائم ہو چکا ہے جو کہ اجماع ہے کہ علی اشتراط الاجازت بعدم سبق الرد، کہ اجازت کے اندر یہ شرط لگائی ہے علماء نے کہ پہلے کیا ہے، انکار نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ تعویل وغیرہ کیا ہے وہ آگے کیا ہے، اس کو مزید کیا ہے بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین۔ تعویل کریں یعنی یہ شرط